کلپ نمبر 1406۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 26 سے 28 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔ ترجمہ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں، مگر وہ جس نے مجھے پیدا کیا تو ضرور وہ جلد مجھے راستہ دکھائے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور جب ابراہیم نے فرمایا۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کے بارے میں بیان ہوا کہ ان کے پاس اپنے شرک کے جواز کی دلیل صرف اپنے آباء و اجداد کی پیروی ہے، اور اس آیت سے اہل عرب کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات بیان کیے گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ سب جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف اسی کی عبادت پر قائم رہے تاکہ اہل عرب اپنے جد اعلیٰ کے دین کی طرف لوٹ آئیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے آبا میں سب سے زیادہ معزز ہیں اور وہ سب ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے بتوں کی عبادت کرنے میں اپنے آبا کی پیروی نہیں کی، تو اسی طرح انہیں بھی چاہیے کہ وہ بت پرستی کرنے میں اپنے قریبی آبا و اجداد کی پیروی چھوڑ دینے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں اور دین حق کی اتباع کرنے کی طرف لوٹ آئیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو کفار اپنے آباء و اجداد کی پیروی پر اڑے ہوئے ہیں انہیں وہ وقت یاد دلائیں جب ان کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ سے نکلنے کے بعد بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اپنے عرفی باپ یعنی چچا آزر اور اپنی قوم سے فرمایا میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں اور میں صرف اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا، تو ضرور وہ جلد مجھے میری ہجرت گاہ کی طرف راستہ دکھائے گا جہاں جا کر میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کر سکوں۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ، اور ابراہیم نے اس کلمے کو اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ رجوع کریں۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور ابراہیم نے اس کو اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا جو کلمہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، آپ نے اسے اپنی نسل میں باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا۔ چنانچہ آپ کی اولاد میں توحید کا اقرار کرنے والے اور توحید کی دعوت دینے والے ہمیشہ رہیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اسے باقی رہنے والا کلمہ اس لیے بنایا تاکہ ان کی نسل میں سے جو شرک کرے وہ توحید کی دعوت دینے والے کی بات سن کر شرک سے باز آ جائے اور اس توحید کے کلمے کی طرف لوٹ آئے اور دین حق قبول کر لے۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمانے میں تنبیہ ہے کہ اے اہل مکہ، اگر تمہیں اپنے باپ دادا کا اتباع یعنی پیروی کرنا ہی ہے تو تمہارے آبا میں جو سب سے بہتر ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کا اتباع کرو اور شرک چھوڑ دو، اور یہ بھی دیکھو کہ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو راہ راست پر نہیں پایا تو ان سے بیزاری کا اعلان فرما دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو باپ دادا راہ راست پر ہوں، دین حق رکھتے ہوں، ان کا اتباع کیا جائے، اور جو باطل پر ہوں، گمراہی میں ہوں، ان کے طریقے سے بیزاری کا اعلان کیا جائے۔